جہاں فضا یہاں پر کھلے آسمان میں درخت کے نیچے اپنی دادی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی دادی سے کہتی ہے، دادی آج چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کاش میں بھی چاند کے پاس جا سکوں۔ دادی مجھے سٹوری سنائے جو آپ مجھے بچپن میں ہمیشہ سنایا کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہی سٹوریز کی وجہ سے میرا دماغ اتنا خراب تھا کہ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ چاند بھی آئے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں اب اتنی بیوقوف تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ ایک لڑکی جو بنا ماں کے تھی، وہ ایک دفعہ پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس گئی۔ اس نے وہاں پر رات کے اندھیرے میں اور سردی سے روتے ہوئے اس نے کہا، اے خوبصورت چاند، پلیز مجھے بھی لے چلو اپنے سنگ، مجھے اپنی بیوی بنا لے، مجھے آسمان پہ چھوڑ دو۔ یہ بہت ٹھنڈی رات تھی۔ لڑکی دوبارہ پانی کے پاس ایک دن گئی۔ لڑکی کے لیے چاند واقعی میں زمین پر اتر آیا۔ وہ فوراً لڑکی کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب چاند پورا ہوا تو لڑکی کا چہرہ چاند پر نمودار ہونے لگا، اور اسی طرح لڑکی کبھی اکیلی نہیں رہی۔ اس کو لگا یہ سٹوری کچھ بہت ہی اسٹوپڈ تھی، پر خیر، یہ جان فضا کی دادی اس کو سنایا کرتی تھی۔ سٹوری سننے کے بعد جان فضا اس کی دادی ہنسنے لگتے ہیں۔ جان فضا کہتی ہے، آج چاند واقعی میں بہت خوبصورت ہے۔ دادی سے کہتی ہے، دادی میرے نصیب میں کیا ہے، میں غار میں گئی تھی صرف اور صرف دعا کرنے، اور اتنی مشکلات ساتھ لے آئی۔ آپ کو پتہ ہے جنگل میں ایک عورت سے ملی تھی۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی، مجھے اپنے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ میں جنگل سے سٹی سینٹر اس کے ساتھ چلی تاکہ اس کے شوہر تک اس کو پہنچا سکوں، لیکن جب میں وہاں گئی تو مجھے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر تو مر چکا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ آپ کو پتہ ہے وہ پولیس میں تھے، ان کا محمد یلماز ہے، اور وہ شہید ہو چکے ہیں، انہیں کسی نے مار دیا تھا۔ دادی کہتی ہے، کیا کہا؟ محمد یلماز؟ دادی شوق میں چلے جاتی ہے، اور وہ دل میں سوچتی ہے، جس نصیب سے میں اس کی جان چھڑا رہی تھی وہ تو اس کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ دادی یہ سن کر بہت افسردہ ہو جاتی ہے، اور اتنے میں ہی جان فضا کے پاس سارا آ جاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، جان فضا، تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ آج رات ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، تو چلو نا۔ وہ اس کو چابی دکھاتی ہے گاڑی کی۔ جان فضا فوراً اٹھ جاتی ہے اپنی دادی سے کہہ کے کہ دادی میں چلتی ہوں، میں آپ سے بعد میں پھر ملوں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا، ہمیں بہت ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اپنا دھیان رکھنا۔ ماہر بیٹا، اب تم آ تو گئے ہو، لیکن تمہارا کیا پلان ہے؟ تم آگے کیا کرو گے؟ انکل، میں اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈوں گا 20 سال بعد۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اب میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ لیکن بیٹا، کتنے سالوں سے میں کرسٹ کے پیچھے لگا ہوا ہوں، لیکن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جتنی دفعہ بھی ہم نے ریڈ ماری ہے یا کچھ بھی کیا ہے، وہ ہمیشہ کلین سلیٹ باہر نکل آتا ہے، یعنی اس کے پروں پہ کوئی بھی پانی نہیں پھرا، یعنی ہم اس کے بارے میں کچھ پتہ لگا ہی نہیں سکے۔ آخر پتہ نہیں وہ کیا کرتا ہے۔ انکل آپ فکر مت کریں، اب میں آ گیا ہوں، اب دیکھنا میں اس کو اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دوں گا۔ لیکن ہاں، مجھے اس کیس کی ساری فائلز چاہیے، سب کچھ چاہیے بیٹا، اس کی تم فکر مت کرو، وہ میں سب تمہیں دے دوں گا۔ کل صبح آفس آ جانا تاکہ تم اپنی ڈیوٹی سنبھال سکو۔ چلو میں اب چلتا ہوں۔ دکھاتے ہیں کہ سارا بہت اناڑیوں کی طرح گاڑی چلا رہی ہوتی ہے۔ جان فضا کہتی ہے، اف اللہ، کہ تو تم مجھے اوپر ہی پہنچاؤ گی، یعنی تمہیں گاڑی جب چلانے آتی ہی نہیں ہے تو تم نے گاڑی چلانے کی جرت بھی کیسے کی؟ مجھے سب کچھ چلانے آتا ہے، تم بس چپ کر کے بیٹھی رہو، دیکھو ہماری منزل بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ تم ایسے ہی بلا وجہ فالتو کی بولی جا رہی تھی۔ مجھے سب کچھ کرنا آتا ہے، اپنی قسمت کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم پہنچ ہی گئے اب۔ ماہر یہاں پر فشنگ پوائنٹ پہ آتا ہے، جہاں وہ بچپن میں اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ یہاں دکھاتے ہیں کہ ماہر اور اس کے بابا فشنگ کرنے آئے ہوتے ہیں، اور ماہر یہاں پر ایک مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے، اور مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ ماہر کا باپ اس کو بڑی مشکل سے نکالتا ہے باہر، تو دکھاتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے، واو بابا جی، میں نے مچھلی پکڑی، یہ شاباش بیٹا شاباش۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ماہر کا باپ کہتا ہے، او او او، یہ دیکھو بیٹا، یہ مچھلی ہم اس کو گھر نہیں لے کر جا سکتے۔ پر کیوں بابا؟ اس کا باپ وہ مچھلی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ بیٹا، کیونکہ یہ مچھلی بہت جلدی چھوٹے چھوٹے بچے دے گی، اور وہ بچے بہت جلدی بڑے ہو جائیں گے، ہم یہاں پر پھر سے آئیں گے اور بہت ساری مچھلیاں پکڑیں گے بیٹا، تم افسوس نہ کرو۔ لیکن بابا، یہ میری زندگی کی پہلی فش تھی جو میں نے پکڑی تھی۔
اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ہم لوگ گھر چلتے ہیں اور تمہاری ماما کے ہاتھ کے مزیدار سے کباب کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم چلیں گے گھر پہ۔ وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے، اس کا باپ اسے بڑے اچھے سے سمجھاتا ہے۔ یہاں پر آ کر ماہر کہتا ہے، میں قبرستان تو نہیں آ سکتا تھا، میں کس منہ سے آپ کے پاس جاتا؟ جب تک میں نے آپ کے قاتلوں کو نہیں پکڑنا تب تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ کاش کہ میں آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتا۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جاں فضا اور سارا دونوں وہیں جنگل میں ندی کے پاس آ رہے ہوتے ہیں۔ جاں فضا سارا سے کہتی ہے، کتنا اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ او ہو، تو جاں فضا، اتنی رات کو آخر کون آئے گا؟ ہماری طرح پاگل لوگ ہی آئیں گے، اور تم تو وہاں پر غار میں جب گئی تھی تو وہاں پر اکیلی گئی تھی، یہاں پر تو میں پھر تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں لیکن تب اتنا ڈر نہیں لگا تھا جتنا اب لگ رہا ہے۔ خیر چلو چیزیں نکالو۔ پھر دکھاتے ہیں کہ سارا اندر سے 2 کپس نکالتی ہے جس کے اندر موم بتی ہوتی ہے۔ سارا کہتی ہے کہ اب تم ایک ایک کر کے وہ رنگز نکالو، سب سے پہلے میری رنگ ڈالو۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جافیزہ رنگ نکالتی ہے، وائٹ والی رنگ جافیزہ کی ہوتی ہے اور ریڈ والی سارا کی۔ سارا کو وہ کہتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے؟ اب تم نے ایک رنگ کو اس موم بتی کے اندر رکھنا ہے۔ پھر کیا کریں گے ہم؟ پھر تمہیں پتہ کیا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جو یہ سب کچھ کر کے ندی میں بہا دے گا ان رنگز کو، ان کو اسی سال میں اپنا ہم سفر مل جائے گا، یعنی ہم دونوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ خیر ابھی اس بات پہ پوری تصدیق نہیں کر سکتے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں ہاں۔ پھر دکھاتے ہیں وہ دونوں موم بتیوں کو جلا دیتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ ہمارے نصیب میں بہت کچھ اچھا ہو اور اسی سال ہو۔ پھر وہ دونوں ندی کے پاس جاتی ہیں، ایک ایک کر کے ان دونوں موم بتیوں کو وہ لوگ رکھ دیتی ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ کام بھی دیکھو اور بسم اللہ بھی پڑھ رہی ہیں۔ پھر دکھاتا ہے کہ سارا کی جو ہے موم بتی پیچھے رہ جاتی ہے اور جاں فضا کی آگے نکل جاتی ہے، لیکن راستے میں ہی سارا کی موم بتی بجھ جاتی ہے اور جاں فضا کی آگے نکل جاتی ہے۔ وہ دونوں اس کو دیکھنے کے لیے ماہر جب ندی کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے پانی کے اندر۔ جب اس چیز کو دیکھنے کے لیے ماہر اس چیز کے پاس جاتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ ماہر کے ہاتھ میں ایک کپ سا آتا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے اور اسی کے اندر 2 رنگز ہوتی ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے۔ ماہر کو جب لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آ رہا ہے تو ماہر آواز دیتا ہے، ہیلو، آپ کی چیز میرے پاس ہے، کیا آپ اسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ جب ماہر ان دونوں کے قریب جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دم شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ ماہر کو ایک دم سے فلیش بیک آتا ہے اسی غار کا۔ جافیسا کو دیکھ کر ماہر کو فلیش بیک آ جاتے ہیں۔ پھر دکھاتے ہیں جافیسا کہتی ہے، تم یہاں، تم نے مجھے یہاں پر کیسے ڈھونڈا؟ میں نے تمہیں ڈھونڈا نہیں، اور ہاں تمہیں یاد ہے اس رات میں نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور میں اپنے وعدے پورے کرتا ہوں، تو دیکھ لو میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا نا۔ جافیسا کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو رنگ ہے یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اوہ یہ رنگ، اچھا اچھا، یہ رنگ یہاں پر تیر رہی تھی تو میں نے پکڑ لی۔ ویسے اس کا کیا چکر ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی آ کے اتنی رات کو؟ کیا کہا تم نے؟ تم میری رنگ کے راستے میں آئے کہ تم نے اٹھائی وہاں سے؟ ہاں مجھے ملی تو میں نے اٹھا لی، کیوں مجھے نہیں اٹھانی چاہیے تھی کیا؟ تم کیوں بار بار میری قسمت کے راستے میں آتے رہتے ہو؟ کیوں تم بار بار میرے راستے میں آتے ہو؟ کیوں تم نے یہ بھی خراب کر دیا؟ تو میری واپس انگوٹھی یہ صرف میں رکھ سکتی ہوں، جو چیز تمہاری ہے کیا وہ چیز میری نہیں ہو سکتی؟ نہیں، کیا کہا تم نے؟ جو میری ہے وہ تمہاری نہیں ہو سکتی؟ ہاں کیوں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن تم مجھ سے شادی بھی کر لو۔ شادی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ تم نے کیا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ماہر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ رہے ہو ان چاند اور ستاروں کو؟ بالکل اسی طرح میرا نصیب بھی بالکل انہی چاند ستاروں کی طرح ہے، اور تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تم ایک زمین پہ پڑے پتھر کی طرح ہو۔ میری رنگ مجھے واپس کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ ماہر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ شافیزہ کہتی ہے کہ یہ ہنسی، تم تو بالکل ہی بے شرم ہو، اتنا ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں تمہیں یہاں پر انٹرٹین کر رہی ہوں؟ نہیں نہیں، میں تو ایسے ہی ہنسا تھا۔ بکواس بند رکھو اور مجھے میری رنگ واپس کرو۔ اچھا یہ رنگ تمہیں چاہیے تو ایسا کرو یہاں پر آ کر لے لو، مجھے میری رنگ واپس کرو تو آ کر لے لو۔ تم اتنی دور کھڑے ہو کر یہ رنگ کیسے لے سکتی ہو؟ یعنی اس کے لیے تو تمہیں یہاں پر آنا ہی پڑے گا۔ میں یہاں پر کیوں آؤں؟ تم مجھے میری رنگ واپس دو۔ یہاں پر دکھاتے ہیں کہ سارا ان دونوں کو دور کھڑی
چپ کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ماہر کہتا ہے تم یہاں پر آ کر رنگ لینے میں اتنا ڈر کیوں رہی ہو آخر؟ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں اور نہ ہی میں تم سے ڈر رہی ہوں۔ پھر دکھاتے ہیں جہاں فضا کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے قریب جاتی ہے۔ جہاں فضا جب غصے میں ماہر کے قریب جاتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ ماہر اس کو کس کر لیتا ہے اور جہاں فضا ایک دم سے پیچھے ہوتی ہے، اس کو خود سے دور کرتی ہے۔ وہ دونوں شوکڈ ہوتے ہیں، سارا بھی اور جہاں فضا بھی۔ جہاں فضا کہتی ہے یہ کیا ہے حرکت کی تم نے؟ کیونکہ تم نے میرا خون بہایا تھا اس لیے میں نے یہ کر لیا، یہ حساب برابر ہو گیا ہمارا۔ یہ کھڑی بس ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جہاں فضا ماہر کے زوردار تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ اس لیے کہ تم نے مجھے کس کیا۔ وہ ماہر خود بھی شاکڈ ہو جاتا ہے اور جہاں فضا کو اس ٹائم بہت زیادہ غصہ چڑھا ہوتا ہے۔ پہلے تو ماہر ہنستا ہے، پھر کہتا ہے اس سے کہ یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گی، سمجھ آئی؟ جہاں فضا کہتی ہے مجھے میری رنگ واپس کرو۔ ماہر کہتا ہے اگر تم مجھے اپنا نام بتا دو تو یہ رنگ میں تمہیں واقعی میں دے دوں گا۔ جہاں فضا کہتی ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنا نام بتاؤں، گھٹیا انسان۔ ماہر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میں عرفا سے ہوں۔ جہاں فضا کہتی ہے دیکھو تم میرا صبر آزما رہے ہو، مجھے میری رنگ واپس دو۔ ماہر کہتا ہے کہ تم مجھے فورس مت کرو کیونکہ میں یہ تمہیں نہیں دینے والا، مجھے نہیں، میں نہیں دوں گا۔ اچھا میں بکواس بند کرو، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کی بیٹی ہوں؟ ماہر کہتا ہے بے شک تم نمرود کی بیٹی کیوں نہ ہو، میں یہ تمہیں واپس نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گی۔ ماہر جہاں فضا کے سامنے اس کی رنگ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، جب تم مجھے اپنا نام بتا دو گی تو مجھ سے لے لینا، اور وہاں سے ہنستا ہوا گزر جاتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے اس کو دیکھتا ہے، جہاں فضا وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ دکھاتے ہیں کہ ماہر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر اپنی کار میں بیٹھ جاتا ہے۔ واپس آنے کے بعد دکھاتے ہیں کہ ماہر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جہاں فضا کی رنگ دیکھتا ہے اور ہنسنے کھلکھلانے لگتا ہے۔ وہ گانے لگاتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں گانے گانے لگتا ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ماہر جہاں فضا کی رنگ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور وہاں پر گانے گانا شروع کر دیتا ہے۔